سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن بھر میں روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ فرمایا 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، ان 100 میں سے 70 آخرت کی حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا 30 دنیا کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے 100 بار درود پاک پڑھنے سے 100 حاجتیں پوری ہو جائیں۔ بڑی حاجتیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں دور ہو جائیں، تو کیوں نہ درود پاک کو اپنا ورد بنائیں کہ انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنا ہماری حاجتوں کی انشاءاللہ پوری ہونے کا سبب بنے گا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سچی بات تو یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات سے نوازا، اتنے عروج سے نوازا۔ شاعر لکھتا ہے نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ کیا خوب بات ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کو، فیضان اعلیٰ حضرت کو شاد و آباد رکھے، ہمیں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر، آپ کی تعلیمات پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور اسی مسلک پر، اسی تعلیمات پر، ان کے نقش قدم پر ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ملٹی ڈائمینشنل ذات ہے، ایسی جس کو آپ کہیں کثیر الجہد ذات ہے، کہ علماء کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ جب امام اہل سنت پر بات کرنے کا موقع آتا ہے کہ کس موضوع پر بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن پر بات کریں، آپ کے خوف خدا پر بات کریں، آپ کی علمیت پر بات کریں، آپ کی فقاہت پر بات کریں، آپ کی ذہانت پر بات کریں، آپ کے عشق رسول پر بات کریں، آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے کی گئی خدمات پر بات کریں، آپ کی تحریروں پر بات کریں، آپ کے فتاوا پر بات کریں، آپ کی شاعری پر بات کریں، یعنی علماء حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو کتنے کمالات سے نوازا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی شخصیات جو ہیں اس صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور امام اہل سنت کا ثانی تو کئی صدیوں میں نظر نہیں آتا۔ لیکن امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی اگر شخصیت کو کسی ایک جملے میں سمجھنا ہو، کوئی کہے کہ جناب یہ بتا دیجئے کہ امام اہل سنت کیا تھے، اور آپ کے پاس ایک ہی جملہ ہے بیان کرنے کے لیے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جملہ امام اہل سنت کا، امام اہل سنت کے شعر سے ہی سمجھ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے۔
اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ کچھ اور نہیں تھا امام اہل سنت کی زندگی، اعلیٰ حضرت اسی لیے جیے ہیں کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، فنا پھر رسول کے مرتبے پر ایسے فائز رہے کہ زندگی اپنے آقا کے نام پر کر دی۔ کیا لکھتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسی زندگی گزاری جو آج بھی، یعنی امام اہل سنت کو اگر کسی دو لفظوں میں ڈیفائن کرنا ہے تو ہند میں بڑا خوبصورت ایک نعرہ لگتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ امام عشق و محبت ہے، یہ دنیا کو سکھاتے ہیں، آج اپنے مزار میں موجود ہیں، مگر اگر کسی کو آج سیکھنا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اپنے آقا پر قربان کیسا ہوا جاتا ہے، نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنا کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو در رضا پر حاضری دے، یہ سبق پڑھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اپنے آقا کے در پر قربان کیسے ہوا جاتا ہے۔ امام اہل سنت ایسے عاشق رسول ہیں کہ آپ کے واقعات پڑھ کر آج عشق رسول جو ہے اس کی شمع فروزہ ہوتی ہے۔ آپ کی شاعری پڑھے، یعنی اگر واقعی کوئی عشق رسول اپنانا چاہتا ہے، میرے اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ اگر عشق رسول کی شمع کو بڑھانا ہے، سرکار کے عشق میں اگر تڑپنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھنا شروع کر دو، ہدایت کے بخشش پڑھنا شروع کر دو، یہ تمہیں عشق کی سیڑھیوں پر چڑھانا شروع کر دے گی۔ اور عشق جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہاں موجود بھی کوئی اسلامی بھائی ہو یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کچھ لوگ ہوں، وہ سوچیں کہ یہ محبت اور عشق نبی پاک سے بہت اچھی بات ہے، مگر کیا یہ بہت ضروری ہے؟ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، یہ زیادہ کمپلسری ہے؟ یہ عشق پر اتنا ایمفسائز، نبی پاک سے محبت پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں بھی دیا اور آج بھی بیانات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کوئی اور ٹاپک کیوں نہیں لیا آپ نے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بیسکس، اور یوں سمجھیے کہ تقاضا مومن ہونے کا نبی پاک خود بیان کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا خلاصہ ہے، کنڈیشن ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کے نزدیک کتنی محبت اس کی میرے لیے ہو جائے، فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں تمہارے نزدیک جب تک محبت میں زیادہ نہ ہو جاؤں، کوئی اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کا تقاضا ہے، دیکھیں کلمہ جو ہے نا، یاد رکھیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو بہت سارے مذہب کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے مذاہب کی ہسٹری اٹھائیں تو بہت سارے لوگ رب کو مانتے ہیں، بہت سارے مذہب مانتے ہیں، مگر جب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ملتا ہے، ایمان کمپلیٹ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، آپ کے خاتم النبی ہونے پر اور پھر آپ سے محبت ہونے پر، یہ ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، جس دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ آپ نے جمعے کے خطبوں میں ہر جمعے کو جو خطبات رضویہ دیا جاتا ہے نا، ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کبھی اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی؟ بلکہ اب تو دعوت اسلامی والوں نے، چلے آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مکتبۃ المدینہ سے مدینہ ڈائری حاصل کر لیں، آپ کے کام کاج میں بھی کام آئے گی۔ اس کے شروع میں خطبات رضویہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ موجود ہے، ہر جمعے سر جھکا کر سنتے ہو، کبھی پڑھ بھی لو کہ اس خطبے کا مطلب کیا ہے جو ہر جمعے سنتا ہوں۔ آپ پڑھیں، طبیعت خوش ہو جائے گی، ایسی ایسی حدیثیں ہیں، ایسی آیتیں ہیں، ایسی نصیحتیں ہیں جو ہر جمعے ہمیں دی جاتی ہیں، ہم سر جھکا کر سن رہے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ عبارت ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کے لیے ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔
اس کا ایمان کامل نہیں. مفہوم یہ بنے گا جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت نہیں. تو پتہ چلا کامل ایمان ہونے کے لیے، سچا مومن ہونے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت ہونا ضروری ہے. اب محبت چلے ہونی چاہیے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے. آئیے کچھ امام اہل سنت کے واقعات سناتا ہوں. امام اہل سنت سے سیکھتے ہیں کہ اے بریلی کے تاجدار، اے امام عشق و محبت، آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے. ہم آپ کے طالب علم بن کے، آپ کے عشق کے مدرسے کے تلامذہ بن کے سیکھنے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور بتائیے کہ اپنے آقا سے محبت کی کیسے جاتی ہے، انداز کیا اپنایا جائے، طریقہ کیا اپنایا جائے. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو سیرت ہے وہ اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس قدر ہے کہ آپ جب آرام کرتے نا، سوتے تو اس انداز میں سوتے کہ آپ کے جسم سے محمد لفظ بن جایا کرتا ہے. سیدھے ہاتھ کو اگر آپ اپنے سر کے نیچے رکھیں اور پیروں کو موڑ لیں تو غور کریں نا، تو لفظ محمد جو ہے وہ انسان کے بدن سے بن جاتا ہے. اور پھر آپ اپنی انگلیاں اس طرح رکھتے تھے. کتابوں میں لکھا کہ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے اور جسم سے لفظ محمد بن جائے. جب میں غافل ہوں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا جو گویا نام ہے وہ ساتھ جڑا رہے. کیا لکھتے ہیں؟ خود ہی لکھتے ہیں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں. نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو. امام اہل سنت کا یہ انداز. خود فرماتے ہیں اگر میرے قلب کو کوئی دو ٹکڑے کر دے، میرے قلب کو، میرے سینے کے اگر کوئی دو ٹکڑے کر دے، تو کہتے ہیں ایک حصے پر، میرے سینے کے ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر نبی پاک سے عشق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کی یاد تڑپا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم محفل میں جا کے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کوئی بڑا اچھا کلام آ جائے تو آنکھیں بھی سب رو رہے ہوں تو ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. کبھی اکیلے میں پیارے آقا کی یاد نے تڑپایا ہے، کبھی نبی پاک کی یاد میں آنسو بہے ہوں، آپ اکیلے میں رویا کرتے، فراق رسول میں آہیں بھرا کرتے. دل میں ہو یاد تیری، آئے ہائے ہائے، دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی، اے کاش اکیلے میں اپنے آقا کو یاد کریں. گوشے تنہائی، آئے ہائے، یہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے. جب تو امام اہل سنت اکیلے میں فراق رسول میں آہیں بھرا کرتے، ہچکیاں باندھ کر رویا کرتے. اور آپ کے بارے میں آتا کہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی تو تڑپ اٹھتے، زاروں کی تار روتے، اور خود فرماتے کہ شدت کے ساتھ ان گستاخوں کا رد کرتے. اور جب رد کرتے نا تو وہ گستاخ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر آپ کے خلاف لکھتے، اور آپ کہتے مجھے اس بات سے بڑا سکون ملتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے سپر بنایا ہے. یہ گستاخ میرے بارے میں برا بھلا جتنی دیر کہتے میرے آقا کو کہنے سے رک جاتے ہیں. یہ نبی پاک کو کچھ نہ کہیں، بس مجھے کہتے رہیں. اس لیے میں شدت سے ان کا رد کرتا ہوں کہ ان کا رخ جو ہے، ان کی قلم کا، ان کی تلواروں کا، ان کے تانوں کا، ان کی گالیوں کا، ان کی جو بھی برائیاں کرنی ہیں وہ میری کریں، میرے آقا کے بارے میں کچھ نہ کہیں. یہ عشق کا ایسا مرتبہ. اور امام اہل سنت جو ہے نا، عشق میں جلنے کو دیکھیں،
دنیا کے عشق میں بھی لوگ گرفتار ہوتے ہیں، دنیا والوں کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی کسی خوبصورت کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، کسی کو کون اچھا لگ جاتا ہے، کسی کو کون اچھا لگ جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کا جو عشق ہے نا، دیکھیں عشق ہمیشہ درد ساتھ لاتا ہے، یہ بات طے ہے۔ جس سے محبت ہو جائے گی نا، عشق ہو جائے گا، وہ درد میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا، لیکن نبی پاک کے عشق کے درد کی بات بھی نرالی ہے، یہ درد بھی بہت اچھا ہے، اور یہ عشق کی جو آگ ہے نا، یہ آگ بھی بہت اچھی ہے۔ اعلیٰ حضرت خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یعنی آگ ہے میرے دل میں، مگر یہ آگ ایسی ہے جو وہ آگ بجھا دے گی۔ خود ہی کہتے ہیں عشق جو ہے نا بڑھتا رہے، درد بھلے بڑھے لیکن یا اللہ یہ کم نہ ہو۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اے اللہ بڑھتا رہے یہ عشق، درد ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ درد بہت اچھا ہے، دوا نہیں چاہیے اس درد کی۔ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یہ درد بڑھتا رہے، دوا نہیں چاہیے۔ اچھا، بے قراری جو ہے عشق محبت میں بے قراری بھی ہوتی ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں یا اللہ سکون مل جائے، بے قراری دور ہو جائے۔ امام اہل سنت سے سیکھو، یہ عشق کی بے قراری ختم نہیں ہونی چاہیے۔ کیا لکھتے ہیں؟ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ بہت باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ ایک طرف درد کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سکون کی بھی بات کر رہے ہیں۔ میرے دل کو درد الفت، یا اللہ میرے دل کو پیارے آقا سے محبت کا درد دے دے، لیکن یہ درد بیسیکلی سکون ہے۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرارا ہے۔ بے قراری رہوں، پیارے آقا کے عشق میں بس تڑپتا رہوں، یہ ہے امام اہل سنت کا عشق، یہ ہے اس عشق کی معراج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم تو کیا ہوگا؟ ارے میرے آقا کی جو نسبت والی چیزیں ہیں، امام اہل سنت ان سے کتنا پیار کرتے۔ ایک بار اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک بچہ کھیلتا ہوا آتا، امام اہل سنت کھڑے ہو جاتے، آپ کے تلامذہ آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، پھر بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کھڑے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے۔ کسی نے کہا حضور بات کیا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد آپ اس مشورے میں اس محفل سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کافی لوگ بیٹھے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں برابر گلی میں ایک سید زادہ رہتا ہے، میرے آقا کی آل ہے، وہ دوڑتے دوڑتے سامنے آتا ہے، اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہے نبی پاک سے۔ جب یہ تو لکھا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سوچنے والی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سکھایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ نور ہیں کہ آپ کی آل کا بچہ بچہ نور ہے۔ اس کانسیپٹ کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا کی آل، پیارے آقا نور والے، آپ کی آل بھی نور والی۔ چلے اس کو اور ایزی کر دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک لقب بڑا مشہور ہے۔ کیا لقب ہے؟ ذرا زور سے کہیے۔ ذو النورین۔ دیکھیں آپ سب کو بھی پتا ہے، دنیا والوں کو پتا ہے، عرب و عجم، افریقہ سے لے کر امریکہ تک آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اب ذو النورین کے معنی کیا ہے؟ دو نور والا ہے۔ ذو النورین دو نور والا۔ اب دو نور کہاں سے ملے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صاحبزادی پیارے آقا نے اپنی ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، ان کا انتقال ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری صاحبزادی بھی عطا فرما دی۔ یعنی نبی پاک کی دو شہزادیاں جس کے نکاح میں آ جائیں وہ دو نور والا ہو جائے، وہ ذو النورین ہو جائے، تو میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟
اور یہ بات امام اہل سنت بڑی خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. دو نور ملے نا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ پاک کی آل سے محبت، یہ درس ہے میرے اور آپ کے لیے بھی. ہمارے بھی سراؤنڈنگ میں، ہمارے بھی آس پاس سید صاحبان ہوتے ہیں، کیا ہم ادب کرتے ہیں؟ کیا ان سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، آپ جب کوئی بات آپ کو منوانی ہوتی نا، آپ کبھی کبھی طے کر لیتے میں نے کھانا نہیں کھانا، کام کروں گا، فتاوے لکھوں گا. اب آپ کے گھر والے یا آپ کے رفقا کوشش کرتے کہ آپ کچھ کھا پی لیں، لیکن آپ بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیٹ کا قفل مدینہ وہ لگا لیا کرتے. یا کسی بھی کام پر آپ ٹھان لیتے کہ میں نے یہ کرنی ہے اور گھر والوں نے منانا ہوتا تو کیا کرتے؟ کسی سید زادے کو لے آتے اور امام اہل سنت کے پاس جا کر کہتے کہ سید زادہ یہ کہہ رہا ہے، یا سید زادہ خود عرض کر دیتا کہ حضور آج کھانا پڑے گا. اب امام اہل سنت سید زادے کو منع نہیں کر سکتے تھے کہ میں آپ کے نانا جان کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. تو گھر والوں کو پتا تھا کہ ان کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی بات منانی ہے تو آقا کی آل کے کسی فرد کو ساتھ لے جاؤ. اچھا جب کوئی تقسیم کی باری آتی، آپ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کرتے، ہم بھی جیسے لنگر یا نیاز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا انداز یہ تھا کہ سب کو ایک دیتے اور جب کوئی سید زیادہ آتا اسے دو عطا فرماتے. یہ پریکٹیکل محبت تھی. اور وہ عظیم واقعہ تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا، مگر خدا کی قسم جتنی بار سنے پتہ چلتا ہے کہ محبت کہتے کس کو ہے. آج ہمارے یہاں علماء کرام کو بلانے کے لیے گاڑی بھیجی جاتی ہے، ان کو بیان کے لیے یا جلسوں کے لیے بلایا جاتا ہے. اس زمانے میں ڈولی بھیجی جاتی تھی، کاندھے پر اٹھا کر ڈولی لائی جاتی تھی. آپ کا کہیں بیان تھا امام اہل سنت کا تو ڈولی بھیج دی گئی، کاندھے پر اٹھا کر لانے لگے. تھوڑی دیر جب بریلی کی گلیوں میں وہ ڈولی چلی، امام اہل سنت نے کہا روکو. اندر سے آواز آئی اس ڈولی کو روکا جائے. ان مزدوروں نے ڈولی کو نیچے رکھ دیا. وقت کا امام، بریلی کا تاجدار، مفتیوں کا امام اپنی ڈولی سے باہر آتے ہیں، آنکھوں میں اشک ہیں اور کچھ پریشانی ہے. کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم چاروں میں سید کون ہے؟ کین یو بلیو اٹ؟ کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی کیسے پہچان لے کہ کوئی سید زیادہ قریب ہے؟ پھر خود ہی وجہ بتاتے ہیں، کہا مجھے تم میں سے کسی میں سے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وہ عشق کی معراج ہے، یہ وہ مقام ہے، نبی پاک پر ایسی وارفتگی ہے کہ پیارے آقا سے نسبت والوں کی چیزوں کی خوشبو آپ کو آ جایا کرتی ہے. انہی چاروں میں سے غریب مزدور شہزادہ تھا، سید زادہ تھا. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا حضور میں ہی سید ہوں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ سننا تھا کہ اشکوں کا بند ٹوٹتا ہے اور بریلی کا تاجدار زہروں کتار روتے ہیں اور آنسو بہتے اور کہتے مجھے معاف کر دو شہزادے، میں نے تمہارے کاندھے پر سواری کر لی ہے. کہا حضور اس میں آپ کا تو قصور نہیں، میں غریب تھا، مجھے نوکری چاہیے تھی، کام چاہیے تھا، مجھے یہ کام دیا گیا. کہا نہیں، قصور احمد رضا کا ہے. بروز قیامت اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن مجھ سے سوال کر لیا احمد رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم سواری کرتے، میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ جمع ہو گئے، جمگھٹا لگ گیا، حیران ہے لوگ کہ ماجرا کیا ہے. مگر امام اہل سنت ہے کہ ان کو قرار نہیں آ رہا. عشق جو ہے نا، تڑپ ایسی ہے، بے قراری ایسی ہے، قرار نہیں آ رہا. شہزادہ کہتا حضور آپ کا قصور نہیں، آپ بیٹھیے. مگر اب امام اہل سنت نے جو اسٹیپ فارورڈ کیا، اب جو بات کی وہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. آپ کہتے ہیں اے شہزادے اب احمد رضا کے دل کو قرار جب آئے گا کہ تم ڈولی میں بیٹھو گے اور احمد رضا کہاں تھے. زبانی جمع خرچ نہیں تھا، پریکٹیکل عشق تھا. آپ نے کر کے دکھایا، اپنا امامہ اس شہزادے کے قدموں میں رکھا کہ اب جب تک تم ڈولی میں نہیں بیٹھو گے مجھے قرار نہیں آئے گا. اور ایسا کر کے دکھایا.
لوگ حیران تھے کہ وہ بریلی کا امام جن کو بیان کے لیے بلایا جا رہا ہے اب ایک غریب مزدور سید زادے کو اپنی جگہ ڈولی میں بٹھا کر کاندھے پر اٹھا کر چل رہا ہے. بریلی کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں اور وہ صدا دے رہی ہیں کہ عشق رسول سیکھنا ہے, نبی پاک پر وابستگی سیکھنی ہے, سرکار کی آہٹ سے سچا پیار سیکھنا ہے. امام اہل سنت سے سیکھو. اعلیٰ حضرت نے صرف کہا نہیں کر دکھایا. اعلیٰ حضرت اس وابستگی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اپنے آقا سے پیار کیا کرتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں جو سنتے چلے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک بار آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر عرض کرتے حضور ہمارے یہاں ایک قریب ریاست ہے, بریلی شریف سے قریب ہی وہ ریاست ہے اور ریاست کا نام ہے نان پارا. وہاں ایک نواب رہتا ہے اور لوگ اس کے قصیدے لکھتے ہیں. آپ اس نواب کے لیے قصیدے لکھ دیں, کوئی قصیدہ لکھ دیں. جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے, جو اچھی مدح سرائی کرتا ہے, وہ نواب اسے تحفہ دے دیتا ہے, وہ نواب اسے انعام دے دیتا ہے. امام اہل سنت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یار شاعر تو بڑے پائے کے ہیں, لکھیں گے تو کمال ہی لکھیں گے, سب سے اچھا قصیدہ یہی لکھیں گے. امام اہل سنت نے قلم اٹھایا مگر کسی نواب کے لیے نہیں, کسی مالدار کی ثنا کے لیے نہیں, کیونکہ وہ تو جیتے ہی اپنے آقا کے لیے تھے. قلم اٹھایا تو محبوب رب کونین کے لیے اٹھایا اور قصیدہ لکھا, کمال کا لکھا, ایسا لکھا کہ آج بھی عقلیں حیران ہیں. کیا لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے. کسی اور کی کمال کی مجھ سے ثنا لکھوانا چاہتے ہو, آؤ میں اپنے نبی کا غلام اپنے آقا کی ثنا لکھتا ہوں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو دور کی بات ہے, عیب تو دور کی بات ہے, کہتے گمان نقص بھی نہیں ہے. ارے سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور اس کو کس خوبصورت اگزامپل سے سمجھاتے ہیں, فرماتے یہی پھول خار سے دور ہے. کبھی بھی پھول لیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. گلاب بہت اچھا لگتا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہ کانٹا نہ چبھ جائے. اور شمع جو ہے, آپ اپنے گھر میں کینڈل جلائیں, شمع جلائیں, بہت خوبصورت لگتی ہے مگر اس کے ساتھ جو اس کی برائی ہے, مزہ نہیں آتا, وہ دھواں دیتی ہے. فرماتے میرے آقا وہ پھول ہیں جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے اور وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کہتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. بڑے بڑے بولنے والے آئے ہیں مگر آقا آپ کے کلام کی کیا بات ہے. لکھتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. شاندار قصیدہ لکھ کر آخری شعر میں کمال کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھ سے کہا تھا نان پارا کے نواب کا قصیدہ لکھو. دیکھو کس پیارے انداز میں نان کو بھی لائے اور پارے کو بھی لائے. کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ بہت خوبصورت میسج ہے. یعنی کسی ایک شعر پر بیان کیا جائے کافی ہے. امام اہل سنت کا یہی کمال ہے. کہتے پیسے والوں کی مدح کروں, مالداروں کی مدح سرائی کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. ارے اس بلا میں میری بلا پڑے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں غلام ہوں اپنے آقا کا. میرا دین پارائے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو بیچتا پھروں پیسے والوں کے لیے. دیٹ از دا میسج. اے کورنگی میں یہاں اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہے احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں, سنو یہ میسج قبول کرو. کہتے ہیں میرا دین پارائے نہ نہیں. آج بندہ کہتا ہے بیرون ملک کا ویزا مل جائے, جو لکھنا ہے فارم میں مجھ سے لکھوا لو. بدقسمتی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں آج مسلمان ویزا لینے کے لیے, پاسپورٹ لینے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوانے کے لیے تیار ہے. مسلمان اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے. کبھی جان تو کبھی پیٹر تو کبھی کیا, بعد میں ملتے یار تمہارا تو نام پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہے. بس وہ جناب پاسپورٹ بنوانا تھا,
بس کسی طرح یہاں کے ڈاکیومنٹس بنوانے تھے. امام اہل سنت تو بہت پہلے سکھا گئے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں, بڑے نیک نمازی عبادت گزار نظر آنے والا, اور جب کاروبار میں موقع ملتا ہے چیٹنگ کرنے کا, فراڈ کرنے کا, کسی کو غلط مال بیچنے کا, سود پر کاروبار کرنے کا, یار کوئی بات نہیں, مارکیٹ میں رہنا ہے تو جھوٹ تو بولنا پڑے گا نا. ہم ملاوٹ نہیں کریں گے تو دوسرے ملاوٹ کر کے کما لیں گے. ہم اپنا جناب میڈ ان فلاں کی اسٹیکر نہیں لگائیں گے تو مارکیٹ میں مال کیسے بکے گا. ہم کیا کریں جناب, ساری مارکیٹ ہی غلط بولتی ہے. تو کدھر گئی محبت, کدھر گیا نبی پاک سے پیار, کدھر گیا رب پر بھروسہ. یہی بات تو امام اہل سنت سکھا رہے ہیں کہ جب موقع آئے گا, جب تم کھڑے رہتے ہو کہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ارے جو نبی پاک کا غلام ہے اس کا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. یہ بات اعلیٰ حضرت مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ جب امتحان تو جب آتا ہے نا, جب چانس ملتا ہے. آج جس کو چانس ملتا ہے, ہم اپنے حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں, ہمارے حکمران چوری کرتے ہیں, ہمارے حکمران جناب خزانہ خالی کر دیتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے آج ملک من حیث القوم, ہماری مسلمان قوم میں کون جناب سچے کاروبار کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ جس کو جدھر موقع ملتا ہے وہ ادھر ڈنڈی مار جاتا ہے. ایسا نہ کرو. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بار صبح کا وقت تھا, ایک بندہ ریڑھی والے کے پاس سے گزرا. وہ ریڑھی والا زاروں کتار رو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں روزانہ 2 پیٹیاں خریدتا ہوں فروٹ کی اور منڈی سے لاتا ہوں اور اس کو ریٹیل کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتا ہوں. شام جاتے ہوئے اتنے پیسے بچا لیتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتا ہوں. آج میں 2 پیٹی لے کر آیا ہوں اور یہ دیکھیے. اس نے پیٹی کھول کر دکھائی, اوپر 4-5 فروٹ ٹھیک تھے, نیچے سارا سڑا ہوا ہے. کہا کیا بیچوں گا اور کیا گھر لے جاؤں گا. یعنی کسی کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بڑی چوری کا موقع ملتا ہے بڑی چوری کر لیتا ہے, چھوٹی چوری کا موقع ملتا ہے چھوٹی چوری کر لیتا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہ نبی پاک سے عشق نہیں ہے, یہ امتی ہونے کا انداز نہیں ہے. ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہر موقع پر آقا کا سچا غلام بن کر ثابت رہے. سیکھنا ہے امام اہل سنت سے. بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول پر بات ہو رہی ہے. آپ کا ایک بار بڑا خوبصورت انداز تھا, یعنی آپ عشق کے بھی قائل تھے مگر بغیر اطاعت کے عشق کے قائل نہیں تھے. ہم نعرے لگاتے ہیں, ہم سمجھتے جناب نعرے لگانا, جھنڈے لگانا, لائٹیں لگانا بڑے عشق رسول کی نشانی, محفل نعت کرتے ہیں, بہت اچھے کام ہیں, بالکل کرنے چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک نے جو فرمایا اس پر عمل بھی تو کرنا چاہیے. آپ ان سنتوں کو تو چھوڑیے, آپ آخری وقت تک طبیعت خراب ہوتی تھی پھر بھی باجماعت نماز پڑھنے آتے تھے. آپ جماعت نہیں چھوڑتے تھے. آج عاشق رسول کہلانے والا نماز نہیں پڑھتا ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنت سے کتنا پیار تھا. ایک بار دسترخوان لگا ہوا تھا اور کھانا لگایا گیا, سلاد میں ککڑی تھی, ٹھیک, ککڑی دسترخوان پر رکھ دی گئی. امام اہل سنت نے ایک ککڑی کا ٹکڑا کھایا, پھر دوسرا کھایا, اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ کوئی بھی دسترخوان سے ککڑی نہیں کھائے گا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا اناؤنسمنٹ ہے, آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں. ساری ککڑی اپنے پاس کری, اپنے قریب لے لی, اور پورا ککمبر, پوری ککڑی آپ خود کھا گئے. لوگ حیران کہ آج اعلیٰ حضرت کو ہو کیا گیا ہے, کسی کو نہیں کھانے دے رہے. اور پھر خود ہی جب پوچھا کسی نے تو وضاحت فرمائی کہ جب میں نے پہلی ککڑی کھائی تو وہ کڑوی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کڑوی ککڑی کھانا, ایک تو بندے اب غلطی سے کھا لے گا. امام اہل سنت کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ککڑی کھانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب کسی اور نے کھائی اور تھوک دیا, ککڑی سے نفرت کا اظہار کیا, رضا کا عشق کب یہ گوارا کرتا. آپ نے فرمایا کسی اور کے دل میں خیال نہ آئے, ساری ککڑی لے کر آپ خود ہی کھا گئے. یہ سنت سے پیار. اب میں اور آپ سوچیں, اے میلاد منانے والوں, اے نیازیں کرنے والوں, اے ماشاءاللہ اپنے گھروں کو سجانے والوں, یہ سارے کام ضرور کرنا, مگر کیا سنت پر عمل بھی ہے؟ پیارے آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے. ہم سنتوں سے دور رہ کر عشق رسول کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک بار آپ مدینہ منورہ گئے, اب یہ دوسری حاضری تھی,
اور دل میں ٹھانا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے. بالکل پکی نیت لے کر گئے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا دیدار کرنا. اور آپ کا مدینے کا انداز کیسا ہوگا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب اعلیٰ حضرت مدینے پہنچے ہوں گے عشق کس کیلیبر پر ہوگا, کتنی بلندی پر آپ کا عشق ہوگا کہ جن کے کلام آج سن کر مدینے پاک کی حاضری کا یوں سمجھیے گویا طریقہ پتہ چلتا ہے. خود ہی سمجھاتے ہیں نا, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. مدینے کے راستے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار جانا نصیب فرمائے. خدا کی قسم جب مدینے کے راستے میں ہو تو یہ نعت ضرور سننا ہے. اور پھر جو یہ شعر ہے نا, وادوں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یہ جو راستہ ہے یہ میرے آقا کے در کا ہے. اس راستے پر تو اپنی جان نچھاور کر دو. اللہ اکبر, اپنے قدم اور یہ خاک پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. کہتے تیرے قدم اس راہ پر ہیں, ارے جہاں ملائکہ اپنا سر رکھنا سعادت سمجھتے ہیں. امام اہل سنت کی شاعری پڑھے نا تو آپ سے ویسے ہی پیار ہو جاتا ہے. کئی احادیث کی طرف کیا خوبصورت اشارہ کرتے ہیں. مدینہ منورہ وہ مقام ہے اگر کسی کو فرشتوں کا قرب چاہیے تو روضہ رسول پہ چلا جائے. احادیث میں بھی مفہوم ملتا ہے, روایتوں میں مفہوم ملتا ہے. 70,000 صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 میرے آقا کے در پر فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں. ذرا میرے ساتھ رہیں گے تو بات بہت اچھی سمجھ آئے گی. 12 گھنٹوں کی کم و بیش حاضری ہے فرشتوں کی. 70,000 صبح, 70,000 شام. اور مزے کی بات یہ ہے زندگی میں فرشتوں کو ایک ہی حاضری ملنی ہے. دیر از نو سیکنڈ چانس, ایک ہی حاضری ہے. میرے آقا کو قبر انور میں پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے. کبھی کیلکولیٹر لے کر بیٹھنا کہ 1450 سال میں دن کتنے ہوتے ہیں. پہلے دن بنانا, ٹھیک ہے, پھر ایک دن میں کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں؟ نہیں, 1,40,000. 1,40,000 ملٹی پلائی 1450 سال کم و بیش, پھر ملٹی پلائی بائی 365 دن. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ اچھا صبح قیامت تک, ہمیں نہیں پتا قیامت کب تک آنی ہے, اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک بار کے بعد دوسری حاضری کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بڑی پیاری, اعلیٰ حضرت سے سیکھتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. ان کی یہ ذمہ داری ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی حاضری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. کہتے ہیں اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی نا تو کروڑوں رہ جاتے. اور آقا کا در کیسا ہے, یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. یہ بارگاہ تو سب کے لیے نا, کوئی ایک فرشتہ بھی کیوں محروم رہتا. اس لیے سب کو حاضری دینی تھی. اس لیے 12 گھنٹے کی کم و بیش ایک فرشتے کو حاضری. 70,000 صبح فارغ, 70,000 شام فارغ, سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. لیکن اے غلاموں, تم پر کتنی بڑی مہربانی ہے. وہ فرشتے ہیں, گناہ نہیں کرتے. ہم گناہ گار ہیں مگر نبی پاک کے امتی ہیں نا. کیا کہتے ہیں, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار, فرشتوں کو عمر میں ایک باری باری ملتی ہے, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار. آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. تمہیں تو زندگی بھر پڑے رہو, واپس نہیں بھیجا جاتا کہ نکلو 12 گھنٹے پورے ہو گئے. اور ایک بار نہیں, بار بار حاضری دو. یہ ہم غلاموں پر کرم ہے. تو اب جس اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار لکھے ہیں, کہیں لکھتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. آقا کے در کی بھیک کا کیا خوبصورت منظر بیان کرتے ہیں. واللہ یہ اشعار یاد کر لینا, ابھی سے نیت کر لو, جب مدینہ پاک جائیں گے وہاں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے
مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آقا کی بارگاہ میں کیا عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے، آقا جائیں کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، سرکار ہم غریبوں کے اعتبار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ اب یہ کلام لکھ کر امام اہل سنت نے، جنہوں نے ایسے ایسے کلام لکھے ہیں، آپ کو ایک تو مدینہ شریف سے محبت ہوتی ہے نا، امام اہل سنت کو مدینے کے کتوں سے کتنا پیار تھا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت سی بات ہے، تھوڑا مشکل شعر ہے سمجھا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، جو اردو کچھ سمجھتے ہیں نا، بڑا ادب کا لفظ ہے سم خراشی، یہ کہا جاتا ہے کسی کی سماعت میں خلل ڈالنا، یہ بزرگوں کے لیے لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں، علماء کے لیے کہ آپ کی سما خراشی نہ ہو، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی بڑا ادب کا لفظ ہے، اعلیٰ حضرت استعمال کر رہے ہیں مدینے کے کتوں کے لیے، کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ مدینے کے جو سگ ہیں، جو کتے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم کو، کہتے ہیں مجھے بھی بڑی بڑی آواز سے رونے آتا ہے، مجھے بھی پیارے آقا کے عشق میں بڑی آواز سے رونے آتا ہے، مگر مدینے جا کر اس لیے بڑی آواز سے نہیں روتا کہ کہیں مدینے کے کتوں کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، نارملی جو کتے ہوتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا کھاتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا مدینے گیا تھا، اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو دے دیتا، کیا ہونا تھا، جان چلی جاتی نا، ہے مدینے کے سگوں سے اتنی تجھے جان پیاری ہے، ذرا غور سے سنیں، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، ارے اپنا قربان کر دیتا سب کچھ، آقا کے در کے کتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے کسی کو کوئی پرسنالٹی مل جائے نا، بڑے ذہین ہیں حضرت آپ تو، بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی آواز ہے، بندہ پھولے نہیں سماتا، اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اپنے دماغ کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، اے رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، لیکن اصل دماغ کا کام تو یہ تھا کسی مدینے کے کتے کے پاؤں چوم لیتا۔ سیکھو اعلیٰ حضرت سے محبت کسے کہتے ہیں، نبی پاک پر اپنی عزت اپنا سب کچھ قربان کرنا کسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال اب جب ایسا عاشق مدینے پہنچا ہوگا تو عشق کا عالم کیا ہوگا، ذوق کا عالم کیا ہوگا، تڑپ کا عالم کیا ہوگا۔ اب روضہ رسول پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر ساری رات درود و سلام پڑھتے رہے، ابھی کرم ہوگا ابھی کرم ہوگا، مگر دربار رسالت سے اپنے عاشق کو تڑپایا جا رہا تھا، گویا آزمایا جا رہا تھا اور شوق بڑھایا جا رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی، اعلیٰ حضرت کو دیدار نصیب نہ ہوا، واپس آئے اور پھر وہ کلام لکھا، کیا خوبصورت کلام، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ آخر میں کیا لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، عاجزی ہے، انکساری ہے، وارحانہ پن ہے، نبی پاک کی بارگاہ کی ایک وارفتگی ہے، کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ انکساری میں اپنے آپ کو کتا کہہ دیا، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ کلام لکھا تو اپنے دیوانے پر نبی پاک نے کیسا کرم فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، بیداری کے عالم میں اپنے آقا کا دیدار کیا، اور وہ کلام ہے نا، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے۔ علماء کہتے ہیں یہاں جو لفظ پھر ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھ چکے ہیں اب دوبارہ دیکھنے کی تمنا، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا
जलवाए जाना हमको। तो ऐसे आशिक रसूल हैं हमारे इमाम अहले सुन्नत। और बहरहाल अब इस तरह ज़िंदगी गुजरी, नबी पाक के कसीदे लिखते रहे, प्यारे आका की शान में जनाब कलाम लिखते रहे। कई कलामों को तो इतनी शोहरत मिली कि जिसको जनाब अकले हैरान है। मैं कई मुल्कों में गया हूँ, मैंने अफ्रीकन्स को, मैंने अरबियों को, मैंने अंग्रेज़ों को जिनको उर्दू नहीं आती, उनको भी एक नगमा गुनगुनाते सुना है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और इमाम अहले सुन्नत ने जो उसका मक्ता लिखा है, मुझे अपने रब की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि आला हजरत को वो मकाम मिलेगा। क्या खूब इल्तिजा करते हैं कि मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा। कहते हैं अल्लाह ऐसा दिन हो कि जब कयामत का दिन आए तो कयामत में फरिश्ते मुझसे कहें रजा शुरू हो जा, और उस मैदान महशर में मैं पढ़ूँ मुस्तफ़ा जान रहमत के लाखों सलाम। है इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, नबी पाक के इश्क में जिंदगी गुजारो। जब आला हजरत की वो महफिल महशर में निवाउल हम तले जमा होकर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाएगा, इंशाअल्लाह हम भी इंशाअल्लाह उस महफिल में शामिल होंगे। मगर मसलक आला हजरत, तालीमात आला हजरत जो इमाम अहले सुन्नत ने हमें यूँ समझिए लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है। बहरहाल जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, वो है ना शेर, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई। ऐसे ही लोग जाते हैं दुनिया से, मगर नबी पाक की याद में जाए तो फिर क्या होता है, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। फिर कज़ा भी दुल्हन बन के आती है, फिर वो जिंदगी भी इस शान से जाती है। तो बहरहाल इमाम अहले सुन्नत का 25 सफरुल मुज़फ्फर को जब विसाल हुआ, आपका विसाल तो बरेली शरीफ में हुआ, शाम में एक बुजुर्ग थे और उन्होंने ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की 25 सफरुल मुज़फ्फर को ज़ियारत की। शाम में थे, ज़ियारत की तो देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में सहाबा किराम भी मौजूद हैं, औलिया किराम भी मौजूद हैं, और गोया महफिल में किसी का इंतजार हो रहा है। तो ये शामी बुजुर्ग जो थे, इन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर किसका इंतजार हो रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमें अहमद रज़ा का इंतजार है, हमें अहमद रज़ा का इंतजार है। अब वो शामी बुजुर्ग अर्ज करते हैं, हुजूर अहमद रज़ा कौन है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बरेली के बाशिंदे हैं। वो बिल्कुल नहीं जानते थे आला हज़रत को, बेदार हुए, सीरिया में हैं। अब बरेली का सफर इख्तियार किया कि जाके मिलूं तो सही, ये कौन सी हस्ती है कि जिसका इंतजार नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में हो रहा है। आला हजरत की तलाश में चलते चलते सफर करते करते बरेली पहुंचे। वहां जाके मालूम किया कि अहमद रज़ा खान कौन है। तो बताया गया कि उनका तो विसाल हो गया। तो किस दिन हुआ, का 25 सफरुल मुज़फ्फर को। आपने वक्त मिलाया, दिन मिलाया, ये वही वक्त था, वही दिन था जिस वक्त नबी पाक की बारगाह में इंतजार हो रहा था। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। ऐ मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इमाम अहले सुन्नत का वो शेर है ना, कैसा कबूल होता नजर आता है। क्या लिखते हैं, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का हो, दौलते इश्क़े मुस्तफ़ा का। आला हजरत से मोहब्बत करेंगे ना तो नबी पाक से खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। हैं, आशिक से मोहब्बत करें तो वो जिसका आशिक है उससे भी मोहब्बत हो जाती है। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार